بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستان اسلامی ریاست مدینہ طیبہ کی ریاست، تو ہم بات کر رہے تھے صدقات و خیرات کی، وہ بھی بات آ گئی۔ اور اسی طرح سے حضرت جو ہیں اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو تمام جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ ان کے اندر بھائی چارہ کہ کبھی یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ پروٹوکول ہو، اور ان صحابہ کا کام ہو جو نادار ہیں، غریب ہیں۔ اس کے علاوہ جو علم کے لحاظ سے، خدمات کے لحاظ سے بھی جو اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان کو بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح رسائی حاصل ہوتی تھی جس طرح سے اکابر صحابہ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام آتے، حاضر ہوتے تو اس طرح سے باتیں کرتے، اور اگر کوئی چیز کھانے والی آتی تو سب سے پہلے آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے بچے کو دیتے، اس کے بعد پھر آپ فرماتے کہ یہ تقسیم کر دو۔ دوسرے صحابہ میں اگر کھجوریں آتی تو اگر ایک کھجور کا چوتھا حصہ بھی ایک صحابہ کو ملتا تو اسی طرح سے تقسیم ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کھجوریں آئی ہیں اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے آپ ہی بادشاہ ہیں، اور آپ ہی قاضی ہیں، اور آپ ہی ہر سپہ سالار ہیں۔ وہ کھجوریں تھوڑی تھوڑی کر کے سب کھا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ تو کھا کھا کے نواز شریف کی طرح ان کی طرح مرنے لگ جائے، پیٹ پھٹنے کو ہو جائے، اور ان کو پتہ ہی نہ ہو جو رعایا نام کی چیز ہے تو وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہیں۔ یہ اتنا بھیانک ہے ہمارے معاشرے میں، اس قدر بھیانک ہے، اس قدر یہ دل گرفتہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مر جانا چاہیے، ہمیں مر جانا چاہیے۔ یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جس قدر ظلم اور جس قدر سفاکیت، درندگی ہے، جس قدر یہ بھیڑیے، یہ خون خوار درندے جو ہیں، یہ اس قدر مجبور کر رہے ہیں کہ والدین جو ہیں، ہمارے مذہب نے تو یہ کہا ہے کہ اپنی اولاد کو مت قتل کرو۔ زمانہ جاہلیت میں قتل کرتے تھے بیٹیوں کو، جاہلیت میں قتل کرتے تھے اولاد کو افلاس اور بھوک کے ڈر سے۔ ہمارے اسلام نے روکا تو یہاں ہمارے حکمران جو ہیں مجبور کر رہے ہیں اپنے ریاست کے باشندوں کو کہ بل پے نہیں ہو رہے، بجلی کٹ گئی ہے، کسی سے قرض پکڑ لیا ہے تو جو قرض خواہ ہے وہ ان کو گھسیٹ رہا ہے گلی میں، اور اس شخص کی جوان بیٹیاں ہیں اور وہ ڈر رہا ہے کہ مجھے اتنی ذلت مل گئی ہے کہ میری بیٹیوں کا رشتہ کون لے گا۔ تو وہ مناسب سمجھتا ہے اس ذلت بری زندگی سے، اس تکلیفوں والی زندگی سے وہ مناسب سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو مار دے، جو فیصل آباد میں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کیا، اور پھر خود وہ بیچارہ خود ہی سولی چڑھ گیا، اپنے آپ کو خود پھانسی دے ڈالی اس جرم کی پاداش میں کہ وہ اس دھرتی میں پیدا ہوا۔ اس جرم کی پاداش میں کہ اس دھرتی کے حکمران جو ہیں وہ بے حس ہیں، اس وجہ سے کہ اس دھرتی کے حکمران جو ہیں ان کو آنچ نہیں آتی، ان کو سردیوں میں سردی نہیں لگتی، گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی، ان کو چھینک آ جائے تو ان کا علاج باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ان کے ٹیبل پر 70 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، اور جو عوام ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، تو اس سے بہتر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا کہ مر جائیں اور بچوں کو بھی مار دیں اور خود بھی مر جائیں۔ اسی طرح سے ہر روز خودکشیاں ہو رہی ہیں، کوئی ماں اور کوئی باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو مار سکتا ہے؟ یہ کرتوتیں ہیں اس ملک کے حکمرانوں کی جنہوں نے ہمیں مار ڈالا ہے، جیتے جی ہمارے احساسات ختم کر دیے، انہوں نے ہماری ہنسی ختم کر دی ہے۔ ہم مجرم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کیا مجرم ہے؟ تھوڑا سا اچھا کھا لیتے ہیں تو خیال آتا ہے ان اپنے بہن بھائیوں کا جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
ان ماؤں کا جو تھر میں جن کی گود میں بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے بلاول اینڈ کمپنی وہاں پہ حکمران رہی ہے۔ یہ ہے مدینہ طیبہ کی ریاست کی جھلکیاں جو میں آپ کو بتا رہی ہیں۔ یہ وہ تلخ چیزیں ہیں، وہ تلخ حقیقت ہے جس سے میں سو نہیں پاتی، جو میرے اندر روگ ہے، دکھ ہے، جس کو میں کبھی بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے رب سے ہی بیان کروں، میں ڈائری پہ ہی لکھ لوں، مالک بڑا مشکل ہے اس ملک میں جینا، لیکن میری ہمت جواب دے گئی ہے، اس لیے میں بیان کر رہی ہوں تاکہ میرا دل کا جو درد ہے وہ تھوڑا کم ہو، تھوڑی سی تسلی مل جائے، یا تھوڑا سا اللہ کے حضور سرخروئی مل جائے کہ تم بولی تھی سمینہ ریاض، تم بولی تھی اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے لیڈر کی آواز پہ تم نے لبیک کہا تھا، تمہارے اندر درد تھا، تمہارے ہم وطنوں کا، امت محمدیہ کا۔ اس لیے آج ہر پاکستانی کا بولنا فرض ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے، اس ظلم کے خلاف، اس ظلم کے گھٹیا نظام کے خلاف، ان حکمرانوں کی سفاکیت کے خلاف، ان حکمرانوں کی جو ہے بے حسی کے خلاف ہمیں اٹھنا ہے، لازماً اٹھنا ہے، ورنہ ایسی زندگی سے موت کروڑوں درجے جو ہے وہ بہتر ہے کہ ہم تھوڑا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی آخری آرام گاہ میں، اپنی قبر میں چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے جو ہے وہ ہم حکم مانیں، جو غیر شرعی بھی ہوں، جو غیر اسلامی بھی ہوں، جو غیر انسانی بھی ہوں۔